مسیح یسوع کے قادر اور جلال نام میں میری طرف سے آپ کو سلام کروں۔ آج اس بات کو ہم بائبل مقدس میں سیکھنے والے ہیں کہ وہ خاص بات یہ ہے کہ خدا اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا اور اتنے نبی 1,44,000 کے قریب بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ انبیاء کرام آئے ہیں۔ اتنے سارے انبیاء کرام کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق خدا جو بھی بات کرتا ہے وہ اس میں کبھی کسی بھی قسم کی غلطی نہیں ہوتی کہ وہ پہلے نبی کو بھیجا اور اسے مسٹیک ہو گئی اور پھر اس نے دوسرے نبی کو بھیج دیا تاکہ وہ درست ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ خدا کا کلام یا خدا سے جو غلطی کا تصور بھی نہیں آپ کر سکتے کہ وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر دوسرے نبی کو بھیج کر اس غلطی کو درست کیا، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا کیا تھا؟ جب ہم اس بات کو اپنے دیکھیں گے، عبرانیوں کا خط پہلا دیکھیں کہ اصل میں اتنے سارے انبیاء کرام کو بھیجنے کی وجوہات کیا تھی؟ کیونکہ جب تک ہم کسی سسٹم کو اس کے صحیح اور درست طریقے کے ساتھ ہم نہ جان سکیں، ہمارے لیے پرابلم کھڑی رہتی ہے۔ بائبل مقدس میں سے جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں، عبرانیوں کے خط کو لفظ جو عبرانی ہے، میں یہ آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں۔ عبرانی کے جو لفظی معنی ہے اس کا مقصد ہے دریا پار کے لوگ، کیونکہ دریا پار سے لوگ جو آئے تو ان کی وجہ سے ہی ان کو عبرانی کہنے لگے۔ اور اسی بات کو بائبل مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا یہ انہی لوگوں کے نام کہتا ہے، عبرانیوں کو کہتا ہے۔ جی پہلے آیت سے پڑھیں گے، پہلے باب پہلی آیت۔ جی اگلے زمانہ ہے، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے بائبل مقدس بڑی خوبصورت بات یہ بیان کرتی ہے کہ اگلا زمانہ جو پیچھے گزر چکا ہے اسی کی بات پولس کہتا ہے کہ اگلا زمانہ جو یعنی پچھلے زمانے میں جو کچھ گزرا وہ نبیوں کے ساتھ حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی بات پر کلام کرتا رہا۔ خدا کہتے ہیں کہ وسیلہ سے کلام کرتا رہا، نبیوں کے وسیلہ سے وہ کلام کرتا رہا، کیونکہ خدا نے جو بات کہنی ہوتی تھی وہ نبیوں کے وسیلہ سے کہتا رہا، کیونکہ خدا اس نبی پر رویا میں کلام کرتا تھا اور ان کو کہتا تھا یہ باتیں آگے جا کر لوگوں کو بتا۔ یہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، اور ایسا ہی بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہوا کہ وہ نبیوں کیوں اتنے نبی جو ہیں وہ بھیجے گئے۔ آگے چل کر اس بات کو دیکھیں کہ کیوں اتنے نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت پڑی۔ اسی بات کو آگے بڑھیں گے۔ پھر نبیوں کے بعد جس میں
اس نے کلام کیا، لیکن کس کی معرفت؟ معرفت کا مطلب ہوتا ہے ذریعے کے ساتھ، ذریعہ. ہاں جی، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا. ہاں جی، آخر لکھا ہے آخر میں ہم صرف بیٹے کی معرفت کلام کیا. آخر میں جو اس نے کلام کیا وہ بیٹے کی معرفت کلام کیا ہے. اور لفظی جو مطلب ہے بیٹے کا وہ ہے نکلا ہوا. بیٹے کا کیا معنی ہے؟ نکلا ہوا. اور آخر میں اس نے بیٹے کی معرفت ہم سے کلام کیا ہے. جی، جس نے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا. جس نے اسے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا. اور کیونکہ بیٹا اپنے ماں باپ کی جائیداد کا وارث ہوتا ہے، وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، بیٹا ہی اپنے ماں باپ کا جائیداد کا وارث ہوتا ہے. تو یہاں پر بیٹے کی معرفت کلام کیا تو اس کا مقصد ہے کہ بیٹا ہی اپنے باپ کی ہر چیز کا کیا ہے؟ وارث ہے. یہ بیٹا ہی اپنے ماں باپ کی ہر ایک چیز کا وارث ہے. ہاں جی، اور جس کے وسیلہ سے اور جس کے وسیلہ سے عالم بھی پیدا کیا. عالم بھی پیدا ہوئے. عالم کا مطلب جہان ہے، یعنی جتنے بھی زمانے گزرے ہیں عالم ہیں وہ سب بیٹے کی معرفت ہی سب کچھ کو. ہاں جی، وہ اس کے جلال کا پرتو. وہ اس کے جلال کا پرتاؤ. جلال کا پرتاؤ کہتے ہیں اس کا اس کی جو ہے سمجھے کہ اس کی مانند ہے پرتاؤ. اور اس کی ذات کا نقشہ ہوتا ہے. اور اس کی ذات کا نقشہ ذات کا نقش ہے. اس کی ذات کا نقش ہے. جی، نقش ہو کر سب چیزوں کو نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے خلاف اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا یعنی آسمان پر، ہاں جی، پر کبریا کی دائمی طرف جا بیٹھا. کبریا یعنی خدا کی دائمی طرف جا بیٹھا. یعنی یہ یسوع مسیح کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ آخر میں کس کو بھیجا؟ اپنے بیٹے کو. کیونکہ پہلے وہ جب وہ بھیجتا رہا لوگوں نے ان کے ساتھ بڑا سلوک کیا. بائبل مقدس میں جب ایک اور ثبوت دیکھے گیا کہ بائبل مقدس جو ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ جب ہم متی کے انجیل کو دیکھتے ہیں جی، تو یہاں پر ہمیں ایک ایسی بات بڑی ملتی ہے کہ انہوں نے یوحنا کو قتل کیا، کیونکہ جب کوئی بات سچی کہتا ہے تو سچا بندہ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی جی؟ سچ بولنے والا کیا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے. سچا بندہ کبھی بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا. جو بائبل بیان کرتی ہے متی کی انجیل کو 14 باب کو، تو یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں 14 باب. تو یہاں پر یوحنا کے قتل کرنے کی کوئی وجہ ہے. اس کو یوں ہی نہیں قتل کر دیا گیا کیونکہ نبی انبیاء کرام جو خدا کے پہلے ان کو بھیجتا رہا، انہوں نے بھی جو ہے سچی باتیں کہیں اور لوگوں نے ان کو قتل کیا. جی، آئینہ کیا ہوا جی؟ یوحنا کے قتل کی بات. 14 باب
चल पहले ऐसे पढ़ो। उस वक्त चौथाई मुल्क के हाकिम उस वक्त चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदेस ने यीशु की शोहरत सुनी और अपने खादिमों से कहा और अपने खादिमों से कहा कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मुर्दों में में से जी उठा है, वो मुर्दों में जी उठा है, इसलिए उससे ये मौजूद इसलिए उससे ये मौजूदे जाहिर होते हैं जी। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पस की बीवी क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पस की बीवी, उसका भाई बड़ा था और उसका नाम फिलिप्पस था, और ये बादशाह बना और इसने अपने बड़े भाई की बीवी जो है उससे छीन ली और उससे शादी कर ली। और हेरोदेस ने कि जब ऐसा किया तो फिर खुदा का नबी क्या कहता है जी? हेरोदियास फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के स्वभाव से यूहन्ना को पकड़कर बांधा, यूहन्ना को पकड़कर बांधा, कैदखाना में डाल दिया था। कैद खाना में डाल दिया था। क्या इसने ऐसा जुर्म किया? ये तो नबी था, उसने उसको पकड़ा और कैद खाना में डाल दिया। क्या वजह थी? वजह ये थी, आगे बढ़े, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसका रखना तुझे रवा नहीं, इसका रखना तुझे रवा नहीं है, ये उसका मियाँ जिंदा है और तू अपने भाई की बीवी को रख रहा है, ये रवा नहीं है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस रोमियो के खत में बयान करती है, जब तक शौहर जीता है बीवी उसके बंध के बंधन में है, उसके बंधन में है, वो उससे आजाद नहीं है। लेकिन जब मर जाए तो फिर वो उसके उस मामला से छूट जाए, और इसलिए उसी ने कहा था। और इस सूरत में अगर कोई औलाद भी हो जाती है तो औलाद जायज नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस यही बयान करती है। और इसी वजह से उसने कहा तुझे रवा नहीं है कि तू अपने भाई की बीवी को रखे, जबकि वो जिंदा है। और उसने इसी वजह से उसको क्या किया थी? और वो हर जगह उसे कत्ल करना चाहता था, और वो हर जगह उसे क्या करना चाहता था? क्योंकि वो बात उसे हजम नहीं हो रही कि ये बात नबी मुझे कह रहा है। गिरफ्तार तो कर लिया, अब वो उसे मारना चाहता है, कत्ल करना चाहता है, लेकिन डरता भी है, क्योंकि जानता है कि ये खुदा का नबी है और मैं ऐसे कत्ल करूं जी। मगर आम लोगों से डरता था, आम लोगों से डरता था कि वो उसे नहीं जानते, क्योंकि उसे नबी जानते थे। आज यहाँ पर जब उसने ऐसा देखा तो कत्ल करना तो चाहता था, लेकिन डरता भी था कि लोग से नबी जानते हैं, तो जब मैं से कत्ल करूंगा तो ये मेरे लिए मुश्किल कर देगा। हाँ जी। लेकिन जब हेरोदेस की सालगिरह हुई, लेकिन जब हेरोदेस की सालगिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी ने तो हेरोदियास की, यहाँ इसका मकसद है हेरोदियास की बेटी से क्या मकसद है? इसका मकसद ये है, ये बेटी इसमें से नहीं थी, ये बेटी उसके बड़े भाई फिलिप्पस की भी बेटी थी, इसीलिए हेरोदियास की बेटी नहीं कहा गया, हेरोदियास की बेटी कहा गया है। लफ्ज़ खुद बहुत बता रहते हैं, लेकिन शायद हम ना समझ पाए तो अलग बात है जी। बेटी ने महफिल में नाच कर उसकी बेटी ने महफिल में नाच कर हेरोदेस को खुश किया। उस पर उसने कसम खाकर इस पर उसने कसम खाकर उससे वादा किया, जो कुछ तू मांगेगी तुझे दूंगा। उसने कहा, जब खुश हुआ उसने कहा जो कुछ मांगेगी तुझे दूंगा। अब हेरोदियास इस बात को जो उसने कही थी कि तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं है, उससे अंदर से बड़ी गिन खाती थी, और क्योंकि वो समझती थी कि इसने हमारे खिलाफ बात की, और उसकी वजह से उसने
بائبل میں آتا ہے کہ اس نے کیا کہا کہ ہے اس نے اپنی ماں کے سکھانے سے کہا اس نے اپنی ماں کے سکھانے سے کہا مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر تھال میں یہی منگوا تھال میں یہی منگوا. اس نے کہا زیادہ نہیں مانگی، بادشاہ نہیں مانگی، کیا مانگ لیا؟ نبی کا سر. سچی بات کرنے کی وجہ سے وہ مارا گیا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں تھا. لیکن راہ کے کلام کی شریعت کی باتیں وہ تو اس نے کہنی تھی، اور اس نے جب یہ کہا تو پھر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس نے کیا کیا. جی بادشاہ غمگین ہوا، اپنی قسموں اور مہمانوں کے اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس نے حکم دے دیا، حکم دے دیے جائیں، یعنی اس کا سر اسے دے دیا جائے. جی اور آدمی بھیج کر قید خانہ میں یوحنا کا سر کٹوا آدمی بھیج کر یوحنا کا کیا کر دیا؟ بھیج کر قید خانہ میں یوحنا کا سر کٹوا. کیا قصور تھا بھائی اس کا؟ اسے اس کا سر قلم کروا دیا. قصور اس کا یہ تھا کہ اس نے جو ہے بائبل مقدس کی درست تعلیم تھی، اس نے کہا کہ تجھے اپنے بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں. اسی وجہ سے اسے اس کا سر کیا کر دیا؟ اتار دیا اس کے سر. یہ اسی طرح بائبل مقدس میں ایک اور ثبوت میں دیکھیں گے کہ لوگ نبیوں کو کیا کرتے تھے؟ قتل کرتے تھے. آئے ہم پہلا ساتھی یہاں پر 13 بار یہاں پر ہم ایک ایسا شخص جس کا نام یربام تھا. کیا تھا؟ یربام تھا. اور یربام جو تھا وہ خدا کے کلام کی بے حرمتی کرتا تھا. کہ کلام مقدس میں لکھا ہے جس کسی کو چاہتا اسے کاہل محسوس کرتا تھا. یعنی کچھ بھی وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں کرتا تھا، مذہبیں بناتا اور ان پر قربانیاں چڑھاتا تھا. آج مل گیا پہلی ایسی بات. اور دیکھو خداوند کے حکم سے دیکھو خداوند کے حکم سے مردہ خدا ایک مرد خدا ایک مرد خدا یہودا سے پہلے یہودا سے یہوہ نہیں یہودا سے بیتیل میں آیا. اور یہ باپ اور یربام بہور جلانے کو مذبح کے پاس کھڑا تھا. کیونکہ نام یہ کہیں تھا کہ یہ کہیں بہور کے جلانے کا کام صرف جو ہے کاہنوں کا تھا، عام آدمی کے نہیں تھا. لیکن یہ کوئی بہور جلا رہا ہے جو کہ خدا کے کلام کے خلاف تھا. لیکن اس نے جب ایسا کیا تو کیا جی اور وہ خداوند کے حکم سے وہ خداوند کے حکم سے مذبح کے خلاف چلا کر کہنے لگا مذبح کے خلاف چلا کر کہنے لگا اے مذبح خداوند یوں فرماتا ہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو کہ اور فرماتا ہے کہ دیکھ داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنا یوشیا پیدا ہوگا. وہ اونچے مقاموں کے کہنوں کی جو تجھ پر بخور جلاتے جو تجھ پر بخور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا اور وہ آدمیوں کی ہڈیاں تجھ پر جلائے گا. یوشیا کے بارے میں اس نے نبوت کی کہ وہ آئے گا تو یوں ہوگا. ہاں جی. اور اس نے اسی دن ایک نشان دیا اور کہا وہ نشان جو خداوند نے بتایا ہے یہ ہے کہ دیکھو مذبح پھٹ جائے گا اور آگ جو اس پر ہے گر جائے گی. اس نے کہا یہ نشان ہوگا، یہ باتیں سچی ہونے کا یہ نشان ہوگا کہ مذبح پھٹ جائے گا اور راگ وہاں سے گر جائے گا. جی اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے مرد خدا کا کلام
جو اس نے بیتیل میں مذبح کے خلاف چلا کے کہا تھا، سنا تو یربعام تو سنا تو یربعام نے مذبح پر سے اپنا ہاتھ مذبح پر اپنا ہاتھ نبا کیا، اور کہا کہ اسے پکڑ لو، کہا کہ اسے پکڑ لو، اور اس کا وہ ہاتھ ہاں جی، جو اس نے اس کی طرف اور اس کا وہ ہاتھ جو اس کی طرف بڑھا تھا خشک ہو گیا، خشک ہو گیا، ایسا کہ وہ اسے پھر اپنی طرف وہ اپنی طرف کھینچ نہ سکا، کیونکہ وہ مذبح کے خلاف کا بولنے کا مقصد ہے کہ یہ بادشاہ کے خلاف جو یربعام ہے اس کے خلاف یہ نبوت تھی۔ اور جب اس نے یہ سنا اس نے کہا اسے پکڑ لو، سب پکڑ کر مار ڈالا، اور لیکن جب اس نے ہاتھ پایا وہ ہاتھ ہی چھوٹ گیا۔ جی، اور نشان کے مطابق تو نشان کے مطابق اس مرد خدا نے جو اس نے مرد خدا نے خداوند کے حکم سے لیا تھا وہ مذبح کی وہ مذبح بھی پھٹ گیا اور آگ مذبح پر اور آگ مذبح پر سے گر گئی۔ تب بادشاہ نے اس مرد خدا اب اس سے پہلے مار نہ جانا ہے، لیکن جب اس نے کہا کہ دیکھا کہ نبوت ٹھیک ہوئی ہے، جو اس نے کہا ہے وہ ویسا ہی ہوا ہے، پھر اس کی مدد سے ماتم کرنے لگا۔ یعنی یہ بائبل مقدس میں ایک نہیں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جس کے بارے میں جب وہ سچی باتیں کہا کے ختم کرتے تھے تو وہ نبیوں کو قتل کروا دیتے تھے اور ان کو بند کروا دیتے تھے۔ یعنی یہ ثبوت ہمارے پاس ہے کہ بائبل مقدس میں نبیوں کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ جب وہ مروا دیتے تھے تو پھر نہ اور خدا دوسرے نبی کو بھیجتے تھے، وہ اس کے ساتھ بھی ایسا کرتے تھے تو وہ دوسرے نبی کو بھیجتے تھے۔ اس طرح سے خدا اپنے کلام کو پورا کرنا چاہتا ہے اور تک کہتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں نہ بچائیں بلکہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ یعنی یہ ہمارے پاس بائبل مقدس میں ثبوت ہے کہ لوگ نبیوں کو کیا کرتے رہے، قدر کرتے ہیں، اور ان کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں تھی کہ وہ پہلے انہوں نے ٹھیک نہیں سنایا اور اس کے بعد دوسرے نبی کو بھیجا گیا تھا کہ وہ ٹھیک سنائی۔ وہ کلام خدا کا لے کر آتے تھے اور خدا کے کلام میں کبھی بھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن وہ چونکہ قدر کر دیتے تھے تو اس وجہ سے پھر خدا کو اور نبی بھیجنے پڑے۔ اسی وجہ سے اتنے سارے انبیاء کرام کو آنا پڑا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے تھے جس کے بارے میں ہم نے بائبل مقدس میں سے کیا کیا ہے، پڑھا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبیوں کے وسیلہ سے کلام کرتا رہا، وہ بھیجتا رہا، یہ ان کو مانتے رہے، اور لیکن آخر میں اس نے پھر اس بات کو بائبل بیان کرتی ہے کہ آخر میں اس نے کیا کیا۔ بائبل مقدس میں جب ہم متی کے انجیل 21 باب اس کی 33 آیت کو پڑھتے ہیں تو پھر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ جی، متی کے انجیل 21 باب 33 آیت۔ یہاں پر یسوع مسیح نے کیونکہ پہلے سے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنا منہ تمثیلوں میں کھولے گا۔ جی، ایک اور تمثیل سنو۔ ایک اور تمثیل سنو۔ ایک گھر کا مالک تھا، ایک گھر کا مالک تھا جس نے پاکستان لگایا، جس نے پاکستان لگایا اس کی چاروں طرف اور اس کے چاروں طرف احاطہ گھیرا، اور اس میں عروج کھودا اس میں حوض کھودا اور برج بنایا، اور برج بنایا، اور اسے باغبانوں اور سے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیش چلا چلا گیا۔ ایک مالک تھا، اس نے پاکستان لگایا۔ کیا گیا؟ پاکستان۔ تاک لفظ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مقصد ہے انگور۔ تاک کا مطلب ہے انگور، تو پاکستان کا مطلب ہر قسم کا باغ نہیں ہے، صرف انگوروں کا باغ ہے، کیونکہ کئی دفعہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ بات جو بیان کی گئی ہے یہ اس کا کیا مقصد ہے۔ ہم وہاں بھی بہت سمجھ لیتے ہیں۔ تو پاکستان کا کیا مقصد ہوا؟ انگوروں کا باغ۔ جی،
آگے پھل کا موسم آیا ہاں جی اور جب اور جب پھل کا موسم قریب آیا اس نے اپنے نوکروں کو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس پھل لینے کو بھیجا پھل اپنا پھل لینے کو بھیجا، جہاں پر ان کو ٹھیکے پر وہ باغ دے کر چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم آیا، ہاں جی بھائی جی، جب کیا ٹھیکے کا وقت آیا تو پھر کیا ہوا؟ جب وہ ٹھیکے پر لینے آئے تو اس نے اپنے کن کو بھیجا؟ نوکروں کو۔ کن کو بھیجا؟ اصل میں اردو میں خدا کا خادم کہتے ہیں، اور انگلش میں اسی لفظ کے لیے خادم کے لیے سرونٹ ہے۔ سرونٹ کا مطلب نوکر ہے، مالک نہیں ہے۔ لیکن ہم تو خدا کے کیا ہے؟ نوکر ہیں، اس کی کلیسیا، اس کی پیروں کو چلانے والے ہیں، ہم مالک نہیں ہیں۔ مالک ایک ہی ہے جس کا نام یسوع ہے، کیونکہ اسی نے اپنا خون دے کر اس ساری مخلوق کو اس نے اپنے خون سے کیا کیا ہے؟ خریدا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو کسی میں کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا یسوع سے کیا۔ اور اسی لیے اس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے کن کو بھیجا؟ نوکروں کو۔ جی، اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر ہاں جی، باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا، کسی کو پیٹا، کسی کو قتل کیا، کسی کو قتل کیا، کسی کو سنسار کیا۔ کسی کو سنسار کیا۔ یہ پروف ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا کرتے رہے؟ مارتے رہے، پیٹتے رہے، سنسار کرتے رہے، قتل کرتے رہے، جس کا بات ہم نے پیچھے بائبل کا 10ویں اس بات کو کیا ہے؟ پڑھ کر رہے ہیں۔ نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا، انہوں نے ان کو مارا پیٹا۔ اور بائبل کا 10 بیان کرتی ہے کہ پھر کیا ہوا؟ اس نے اور نوکروں کو بھیجا، پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا پہلوں سے زیادہ تھے، جو پہلوں سے زیادہ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا۔ انہوں نے ان کے ساتھ بھی کیا کیا ہے؟ وہی سلوک جو پہلوں کے ساتھ کیا۔ انہیں بھی مارا پیٹا، قتل کیا اور اس کے ساتھ۔ یعنی اس سے بڑا ثبوت تو نہیں ہے جو یسوع جی نے اپنی زبان مبارکہ سے خود کہا کہ ان کے ساتھ وہ اس طرح سے سلوک کرتے رہے۔ ان کے کلام میں غلطی نہیں تھی، لیکن اس میں اصل میں معاملہ یہ تھا کہ وہ ان کو قتل کرتے رہے اور اس کو پھر اوروں بھیجنے پڑے۔ پہلے قتل کیے گئے تو پھر اوروں کو بھیجا۔ جی، آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا، آخر میں جی پھر اس نے نوکروں بھیجا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس بھیجا۔ آخر، کیونکہ بیٹے کے بعد پھر کتنا بھی بڑے سے بڑا نوکر ہو اس کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی آخر جب مالک کا بیٹا ہوتا ہے، مالک ہی ہوتا ہے، اور اس لیے اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور یہ جائے گا، شاید اس بات کا اس کا لحاظ کریں، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ جی، کہ وہ میرے بیٹے کا لحاظ کریں۔ میرے بیٹے کا لحاظ کریں گے۔ جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا، آپس میں کہا یہی وارث ہے، کیونکہ مالک کا بیٹا ہے تو وارث کون ہے؟ ماں باپ کی ساری جائیداد کا وارث بیٹا ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہی وارث ہے، آؤ اور اسے کیا کرو؟ پکڑو، قتل کرنا۔ جی، قتل کر کے، ہاں جی، یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کر کے، آؤ اسے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں۔ اس کی میراث پر قبضہ کر لیں۔ نے کہا جب یہ نہیں رہے گا تو میراث تو ہماری ہو جائے گی، یا جب یہ نہیں رہے گا تو میراث پر کیا کر لو؟ قبضہ کر لو۔ اور انہوں نے جب ایسا کیا، جی، اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا، اور اسے پکڑ کر
سے باہر نکالا اور کیا کر دیا؟ کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے ساتھ ایسا ہوا، تو لوگوں نے اسے پکڑ کر کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ جی آگے، پس جب پاکستان کا مالک آئے گا، جب پاکستان کا مالک آئے گا ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے تو گا؟ ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا جنہوں نے اس کے بیٹے کو ہی قتل کر دیا؟ اب ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گا؟ کیا ان کے ساتھ سلوک کرے گا؟ ہاں جی بھائی جی، کیا کرے گا سب؟ برا سلوک کرے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بیٹا ہے، اور کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کا قتل برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے صرف جائیداد کا وارث بننے کے لیے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ آپ کیا کیا؟ انہوں نے اس سے کہا، انہوں نے اس سے کہا، ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا۔ اور انہوں نے اس سے کہا بدکاروں کو بری طرح سے کیا کرے گا؟ ہلاک کرے گا۔ ان کو جنہوں نے نبیوں کو مار ڈالا، ان کے بیٹے کو مار ڈالا، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے ان بدکاروں کو، جو جنہوں نے ایسا کیا ہے، برا سلوک کرے گا۔ جی آگے، اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو، اور وہاں کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کو پھل جو موسم پر اس کو پھل دیں۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ لوگ نبیوں کے بائبل کا تصویر بھی لکھا ہے، اگر ہم ہوتے تو یہ پچھلی دفعہ ہم نے سنا تھا کہ ہم کبھی بھی نبیوں کو قتل نہ کرتے۔ یسوع مسیح نے کہا تم نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تم نبیوں کے قاتلوں کی اولاد ہو۔ انہوں نے ایسا کیا۔ جب انہوں نے کیا تو پھر بائبل بیان کرتی ہے ٹھیکہ دوسروں کا دے گا جو اس کو موسم پر اس کو پھل دے۔ اس کا مقصد ہے کہ خدا ہماری زندگیوں میں کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ پھل کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ لیکن اگر پھل نہ دیں گے تو پھر ہمارا ساتھ کیا ہوگا؟ تو ہمارے ساتھ برا ہو۔ جی یسوع نے ان سے کہا، یسوع نے اس سے کہا، کیا تم نے کتاب مقدس یسوع نے اس سے کہا کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا؟ جس پتھر کو بیماروں نے رد جس پتھر کو بیماروں نے رد کیا۔ بیمار کا لفظ جو ہے اس کا مقصد ہے مستری جو مکان بناتے ہیں اس کو بیمار کہتے ہیں۔ جو انہوں نے پتھر کو کیا کر دیا ہے؟ جس پتھر کو تم نے رد کیا وہی کیا تھا؟ وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ کہا تم نے جس پتھر کی کوئی قدر نہیں کی۔ کونے کے سرے کا پتھر جو ہوتا ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ پوری بلڈنگ کا دار مدار اس پر ہوتا ہے۔ اگر وہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر اگلی بلڈنگ کا تو پھر خدا ہی ہے۔ اس لیے کونے کے سرے کا پتھر خاص اس کو اہمیت دی گئی۔ جی یہ خداوند کی طرف سے ہوا، یہ خداوند کی طرف سے ہوا، ہماری نظر میں عجیب ہے۔ ہماری نظر میں عجیب ہے۔ ہاں جی، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں خدا کی بادشاہی کہ خدا کی بادشاہی لے لی جائے گی۔ تم سے لے لی جائے گی۔ دی تھی تمہیں، لیکن تم نے اس کی قدر نہیں کی، تم نے اس کا پھل نہیں کیا، تم نے اپنے آپ کو اچھا ثابت نہیں کیا، اس لیے یہ بات سے تم سے کیا کر دی جائے گی؟ لے لی جائے گی۔ اگر نوکر رکھا جائے اور وہ اچھا کام نہ کرے تو اس کی جگہ پر کیا کرنا پڑتا ہے؟ دوسرے کو رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ پنجابی کہتے ہیں کام پیار ہے چم پیار ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ کیا کی پیار ہے؟ کہتے ہیں کہ کتنے کام پیار ہے چم پیارا نہیں۔ خدا کو بھی کام سمجھ آنا چاہیے، اس کو کسی کی شکل نہیں دیکھنی کہ وہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا امیر ہے، کتنا وہ ذہین ہے، لیکن اگر اس کے کام کر رہی ہے تو وہ زیرو ہے، وہ زیرو ہے۔
اور اسی وجہ سے بائبل بیان کرتی ہے کہ اس نے کہا تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل دے جو اس کے پھل دے جو اس کے پھل لائے تھے جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی، یعنی اس کو جو اس کے پھل لائے اس کو دے دی جائے گی۔ اس کا مقصد ہے کہ اگر ہماری خدمت ٹھیک اور طور پر نہیں ہے، اگر ہم خدا کے کلام کی درست منادی نہیں کرتے تو یہ پھر خدمت ہم سے لے لی جائے گی اور دوسروں کو دے دی جائے گا۔ جی، اور جو اس پتھر پر گرے گا جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یعنی وہ پتھر کون ہے؟ یسوع مسیح ہی ہے۔ جو اس پر گرے گا وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے کیا کرے گا؟ لیکن جس پر وہ گرے گا جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ اسے کیا کرے گا؟ پیس ڈالے گا، کیونکہ وہ بادشاہ ہے آنے والے دور میں، تو وہ جو چاہے گا پر وہ کرے گا۔ جی، اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تفصیلیں سنی اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ سمجھ گئے کہ ہمارے حق میں کس کے حق میں کہتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے حق میں کہتا ہے، یہ ہمارے حق میں کہتا ہے۔ یسوع مسیح جو بھی بات کرتے تھے، جو بھی تمثیل بیان کرتے تھے، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا تھا، یوں ہی بیان نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے مکیوں اور فریسیوں نے کیا سمجھ گیا کہ یہ کس کی بابت کہتا ہے؟ ہمارے حق میں کہتا ہے۔ جی، اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش میں تھے، مگر وہ اسے پکڑنے کی کوشش میں تھے، لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی جانتے کیونکہ وہ اسے کیا جانتے تھے؟ نبی جانتے تھے۔ وہ خدا کا بیٹا بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ اس کے بارے میں یسوع مسیح کی میں خدمتیں جو ہے وہ 5 خدمتیں ہیں جو یسوع مسیح نے پوری کی، اور ان کیا ہے؟ اسے کیوں نہیں پکڑتے تھے؟ کیونکہ وہ اسے کیا جانتے تھے؟ کیا جانتے تھے؟ نبی جانتے تھے۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے نبوت کرنا۔ یسوع مسیح نے بہت ساری نبوتیں کی کہ انہوں نے کہا یہ ہیکل دے، اس نے کہا یہاں کہیں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، ویسا ہی ہوا۔ جب ہیکل پر انہوں نے چلایا تو ہسٹری یہ بیان کرتی انہوں نے کھود کر پتھروں کو نکال دی، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یسوع کی بات نہیں، پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ یسوع مسیح کے منہ سے نکلی ہوئی ایک ایک بات پوری ہوئی اور پوری ہوئی۔ آج ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ بائبل مقدس میں جو بیان کیا گیا ہے کہ نبیوں کو کیوں بھیجا گیا، سیکھا ہے کیوں بھیجا گیا؟ کیونکہ وہ ان کو کیا کرتے تھے؟ قتل کرتے تھے، ان کے کلام میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن قتل ہونے کی وجہ سے پھر خدا اوروں کو بھیجتا ہے۔ اور آخر میں اس نے اپنے کس کو بھیجا؟ آخر میں اس نے اپنے بیٹے کی بات پر کلام کیا ہے۔ بائبل مقدس کی اس سے بڑی سچائی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ اس نے کہا کہ آخر میں اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، کہ بائبل مقدس کی سچائی ہے، اور اس سچائی سے آگے کوئی اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا نے اس کام کو سیدھا سر کر دیا۔ خدا کے کلام کی دعا کریں۔